اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک یہی جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ مردار ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پہ پکارا جائے نام اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس جو کوئی مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو وہ نافرمانی کرے اور نہ حد سے تجاوز کرے، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی نہایت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 173 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ آیت نمبر 172 میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بطور خاص ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے۔ اس سے پیچھے فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خطاب فرمایا تھا، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں سب کو، یا ایھا الناس اے لوگو، فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، ستھری چیزیں کھایا کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ انسان کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اب انسان کے نصیب، انسان کے مقدر کہ وہ ایمان والا انسان بنتا ہے یا بن ایمان کے انسان رہتا ہے۔ تو فرمایا اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں کھاؤ۔ پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بطور خاص ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے عقیدے اور نظریے میں تو ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز جائز ہے، اس کا کھانا جائز، پینا جائز ہے، لیکن استعمال کرتے ہوئے معاشرے سے ڈرتا ہے، عمل میں لاتے ہوئے معاشرے سے ڈرتا ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ تو فرمایا کہ صرف عقیدے میں ایک چیز کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، اس کو عمل میں لا کے عالم کفر کو بتاؤ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ معاشرے کو، ایمان والو، واشکروا للہ، اور خاص اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہاں شکر سے مراد ہے
جو اللہ کا حق عبادت ہے وہ اللہ ہی کو دیا کرو. کل کے درس میں عرض کیا تھا نا، شکر اور شرک ایک دوسرے کے متضاد ہیں. شکر میں بھی 3 حروف شین کاف را، شرک میں بھی 3 حروف شین را کاف. لیکن معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ شکر اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے ماننا، اور شرک اللہ کا حق غیر اللہ میں ماننا. اللہ کے حقوق کو مخلوق میں ماننا، یہ کیا بن جاتا ہے میرے پیارو؟ شرک بن جاتا ہے. تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں. کوئی بھی نعمت جب استعمال کرتے ہیں تو زبان پہ کلمہ شکر کیا آتا ہے؟ الحمد للہ. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ رازق میرا اللہ ہے جس نے مجھے رزق دیا ہے. رازق میرا اللہ ہے. رازق ہونے والی صفت و تعریف میں اللہ کے بنا کسی اور میں تسلیم نہیں کروں گا. تھوڑا رزق ہے، زیادہ رزق ہے، نوالے سے لے کر خزانوں تک اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی دے سکتے ہیں. اللہ کے بنا کوئی ایک ذرہ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور یہی چیز عمل میں بھی ہونی چاہیے، اظہار بھی اسی کا ہونا چاہیے. نیند سے بیدار ہوئے، نئی زندگی ملی، کیونکہ نیند بمنزل موت ہے. نیند بمنزل موت ہے. عارضی طور پر انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، سورہ زمر کے اندر تفصیلات موجود ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو ہی انسان جاگا تو اللہ تعالیٰ نے حواس بھی لوٹا دیے، سب کچھ لوٹا دیا، جیتا جاگتا بنا دیا. تو بندے کو حکم ہے کہ یہاں شکر ادا کر جس نے تجھے یوں ہی نیند میں ہمیشہ کے لیے ہی نہیں سلا دیا، اس نے پھر تجھے جگا دیا، موقع دیا. تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر جلا دیا ہے. نیند بمنزل موت کے ہے، جس نے ایک بار پھر ہمیں مہلت دے دی ہے. تو اللہ کا حق کس میں مانیں گے میرے پیارو؟ اللہ ہی میں مانیں گے. آگے فرمائے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی ہی کے بندے ہو تو پھر بندہ بن کر دکھاؤ. عقیدے میں لائے ہو تو عمل میں بھی لا کر دکھاؤ. پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، کسی کے حرام کہنے سے پاکیزہ چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں. یا اللہ پھر ہم حلال و حرام میں فرق کیسے کریں؟ فرمایا آؤ تمہیں بڑے بڑے حرام میں اللہ بتاتا ہوں. ان بڑے بڑے حراموں سے بچو، کیونکہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار مکہ، دیگر کفار جو تھے آپ علیہ السلام کے زمانے کے، وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے. فرمایا حلال چیزیں اس لیے حلال ہیں کہ انہیں اللہ نے حلال کیا، حرام اس لیے حرام ہے کہ انہیں اللہ نے حرام کیا. فرمایا عقیدے میں لائے ہو نا، اظہار بھی کرو اس کا، پھر پتہ چلے دنیا کفر کو کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں. یا اللہ حرام کیا ہے؟ 4 بڑے بڑے حرام. بارہا یہ دروس میں عنوان گزرا، لیکن میرے بھائیو رب کی توحید ہے نا، جتنی بار بھی بیان کریں سنیں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رب کی بڑائی ہے. کیا ہے بھائی؟ ہمارے رب کی کبریائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا سچا تقدس جو ہے نا اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت، رب کی عظمت جو ہے جب تک وہ دل میں نہیں آئے گی، خدا کی قسم ایمان قبول نہیں ہے. اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں 29ویں پارہ میں آ گئی یہ بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن قیامت کے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، انہیں زنجیر پہنائی جائیں گی اور ان کو جکڑا جائے گا، ان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی، توق ڈالے جائیں گے، فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. فرد جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ اللہ تو کرتا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت موجود نہیں تھی. لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا لیکن اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ایک جانب اللہ کا حکم آ جائے، ایک جانب مخلوق کا حکم آ جائے تو اب کیا ہے جی، دیکھتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے یا اللہ کے حکم کو توڑ کر کسی اور کی بات رکھنی ہے. فرمایا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی اور کی بات کی لاج رکھ لی، اس نے اللہ کی عظمت کو اپنایا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. ورنہ اللہ کی کبریائی والے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کی کیا مجال ہے؟ اب ایمان سے بتائیں، ایک ملک کا بادشاہ ہو، ایک عام سا شخص ہو، گلی کا عام سا شخص،
وہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک حکم ملک کا بادشاہ کرے اور ایک حکم وہ عام گلی کا شخص کرے، تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ حکم کس کا مانا جائے گا؟ بادشاہ کا۔ وہ بڑا ہے، عظمت والا ہے، اس کی بات عظمت والی ہے، اور وہ بادشاہ نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس کا حکم ایک جانب آ جائے، ایک عامی سے بندے کا حکم ایک جانب آ جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے، دوست ناراض ہوتے ہیں، عزیز ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی بات پوری کرتے کرتے پھر رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو میرے بھائیوں اگر ہم نے رشتہ داری کا پاس رکھا اور رب کی کبریائی کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا یہ اللہ کی عظمت کا یقین دلوں میں موجود، اور قرآن مجید نے کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ اللہ کرتا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت موجود، لہٰذا اس کو ڈالو جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان تب ہے جب تک دل میں اللہ کی عظمت ہے، نہیں تو زبان کی نوک پہ ہے، یہ منافقانہ ایمان ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں انہیں کھانا ہے، اور جو حرام کی مر جانا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ چار بڑے بڑے حرام ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، بے شک یہی حرام ہے جو اللہ نے تم پہ کیا ہے، المیتہ، مردار۔ مردار کیا ہے؟ گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کوئی حلال جانور ہے، بغیر ذبح کے مر گیا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مردار ہو گیا، حرام نہیں، مردار۔ یہ پھر حرم، اللہ نے اس مردار کو حرام کیا ہے، یہ مردار ہے اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اگر ذبح ہو جاتا، تکبیر اس پہ پڑھ دی جاتی تو یہی حلال ہو جاتا، پاکیزہ ہو جاتا۔ مردار حرام ہے، بکری بغیر ذبح کے مر گئی، حرام ہو گئی مردار ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2 والدم، اور خون بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ ذبح کے وقت جانور کی گردن کی رگوں سے جو خون تیزی سے فوارے کی طرح بہتا ہے، جو پریشر سے خون نکلتا ہے، اس خون کا قطرہ قطرہ اس طرح نجس ہے جیسے پیشاب نجس ہے، سمجھ گئے؟ باقی کا جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہوتا ہے بدن کے عام حصوں میں، وہ خون نہ حرام ہے نہ ناپاک ہے۔ بات سمجھ میں آئیے جی؟ یہ خون حرام بھی ہے، ناپاک کی ہے، جو ذبح کے وقت کہاں سے نکلتا ہے؟ رگوں، گردن کی رگوں سے نکلتا ہے۔ اور عموماً غفلت کیا ہوتی ہے قربانی کے موقع پر، آگے پیچھے بھی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو گردن سے بہتا ہے خون، اس کو اچھے سے دھویا نہیں جاتا ہے، جانور وہیں موجود ہے، مرغی وہیں موجود ہے، یا تو اسی مرغی جس چھری سے ذبح کی ہے اسی سے پھر گوشت کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوا؟ وہ ناپاک چھری تھی، ناپاک خون لگا ہوا تھا اور اس کو گوشت پہ استعمال کر لیا، اور پھر دھونے میں غفلت ہوتی ہے، ہوٹلوں میں تو ایسے ہی چل جاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں۔ یہ دم مسفوح جو رگوں سے خون بہتا ہے یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اس کا قطرہ قطرہ حرام ہے، اللہ نے اسے بھی حرام کیا۔ کیوں کہا؟ کہ مکہ کے مشرکین جو تھے وہ مردار بھی کھاتے تھے اور یہ خون بھی شوق سے پیتے تھے۔ آج بھی کچھ نادان لوگوں کے اندر، کلمہ گو مسلمانوں کے اندر یہ حرکتیں موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی اونٹ کا یہ خون پینے سے فلاں فلاں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قربانی کے موقع پہ لوگ پی رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خود، لوگ پی رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے اسے کیا کیا؟ حرام کیا۔ نمبر 3 وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کیا۔ گوشت کا نام اس لیے لیا کہ عموماً جانور میں سب سے نفع بخش چیز چونکہ گوشت ہوتا ہے، تو غالب جو نفع والی چیز تھی اس کا نام لیا کہ یہ حرام ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو باقی ساری چیزیں حرام ہیں، اس کے پائے بھی حرام، اس کا سر بھی حرام، اس کی جو چربی بھی حرام، ہر چیز اس کی نجس ناپاک ہے خنزیر کی۔ کتنی چیزیں ہو گئی میرے پیارے؟ ماشاءاللہ 3 چیزیں۔ مردار بولو، کس نے کیا حرام؟ اللہ نے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ رگوں سے بہنے والا خون حرام، کس نے کیا؟ خنزیر کا گوشت جی کس نے کیا؟ اللہ نے۔ نمبر 4، اچھا یہ 3 جو چیزیں ہیں کسی صورت بھی ہم ان کو استعمال کرنے کو تیار ہیں؟ کیوں؟ حرام بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں، اور کس نے بتا دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کرے چوتھی چیز بھی اللہ نے حرام کی، وہ بھی میری آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آگے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس پہ نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، یہ بکرا فلاں حضرت کے نام کا، یہ دیگ چاولوں کی فلاں کے نام کی، یہ مرغا فلاں کے نام کا،
کسی کے تقرب کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ یہ غیبدان ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مجھے دیکھتا ہے، یہ میرے نفع میں بھی کام آتا ہے، نقصان بھی ہٹا سکتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے نام، ان کے تقرب، ان کی تعظیم میں اگر کوئی جانور دیا، بولو بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا اللہ کرے یہاں سوئی اٹک نہ جائے، قرآن کی وہی آیت آ رہی ہے، 3 گزرے، چوتھے حرام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ما عام ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ کپڑا ہے، چادر ہے، غیر اللہ کے نام چڑھانے گئے ہیں، ہر وہ چیز، بریانی کی دیگ ہے، غیر اللہ کے نام چڑھانے چلے ہیں، ہر وہ چیز، 22 رجب کے کنڈے ہیں، غیر اللہ کے نام چڑھانے چلے ہیں، ہر وہ چیز۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ خدا کے لیے بھائی سوچنا، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کے ایمان کی خیر چاہتا ہوں، اللہ کرے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آ جائے، آمین کہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام نامزد کر دی جائے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی، یہ لفظ یاد رکھنا، تعظیم کے لیے۔ لیکن یہ مرغا ذبح کریں گے مہمان کے لیے، یہاں تعظیم ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، یہاں خدمت ہے۔ کیا ہے؟ یہاں مہمان کا اکرام ہے، خدمت ہے۔ مہمان کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کسی صاحب مزار کے مزار پہ جا کر جب کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں یا وہاں دیگ چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، خدا کا نام دیتا ہوں، ذرا مجھے انصاف سے جواب دیجئے، اس کو محتاج سمجھتے ہیں یا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بابا جی ہمارے محتاج ہیں؟ نہیں، اس سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور اس سے امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر 22 رجب کے کنڈے نہ دیے تو امام جعفر صادق ناراض ہو جائیں گے، 11ویں والے دن اگر دودھ نہ دیا تو حضرت شیخ پیران رحمت اللہ علیہ ناراض ہو جائیں گے، ان سے خوف بھی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تعظیم ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم میں کوئی بھی چیز دینا، اس کے نام کی نظر و نیاز کر کے منت کے طور پر، قرآن نے کہا انما حرم علیکم، یہ اللہ نے تم پر کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ بھائیو خدا کا واسطہ ہے، گھروں میں ترجمہ دیکھنا جا کر، اس آیت کا ترجمہ دیکھنا، رب کا قرآن ہے۔ میں تو یہی گزارشات کر سکتا ہوں کہ بھائی دیکھو ایک دیا روشن ہے، اس سے روشنی ہم نے خود حاصل کرنی ہے، یہ قرآن روشن چراغ ہے، اس سے روشنی ہم نے خود حاصل کرنی ہے۔ دل خالی کر دیں ہر بات سے اور اللہ سے ہدایت مانگیں، یا اللہ ہمیں اس راہ پہ چلا جو تیری منشا ہے، یا اللہ ہمیں وہ راہ دکھا دے جو راہ حق اور صراط مستقیم ہے۔ اللہ سے مانگا کریں، اٹھ کے مانگا کریں اللہ سے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، کتنے حرام ہو گئے بھائی؟ مردار حرام، رگوں سے بہنے والا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام۔ ایک یہ آیت ہے، آیت نمبر 173۔ تھوڑا سا ہم آگے چلے، یہ 6 پارے کے اندر ہم آئے، سورت کا نام سورت المائدہ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر، بہت آسان سا نمبر ہے، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، ترجمہ دیکھنا، میں سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا، حرمت آسان سا لفظ ہے، کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا، حرام سے، حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اسی طرح کی آیت ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تھا بکری ذبح کرتے ہوئے اور کسی اور کا نام لے لیا، یہاں قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ماں، پڑھے لکھے لوگ جو عربی سے واقف جانتے ہیں، ماں عام ہے، چاہے وہ جنس ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہو، چاہے نقدی کچھ بھی ہو، ماں کوئی بھی چیز ہو جسے دینا اللہ کے لیے تھا لیکن دے دیا کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے، تو قرآن مجید نے کہا ما اہل لغیر اللہ بھی، حرام کیا گیا ہے تم پر وہ جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ، ہر وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مر جائے، یعنی گلا گھٹا اور مر گئی، جیسے کوئی جانور حلال ہے، گلا اس کا
گھونٹ کے کسی نے مار دیا وہ بھی حرام ہو گیا. والموقوذۃ اور ہر وہ جو چوٹ زدہ ہو جس کو کسی نے پتھر مارا اور وہ مر گیا جانور تو وہ حرام ہے. والمتردیہ بلندی سے گر کے مرنے والا بھی حرام. والنطیحہ اور ایک بکری نے دوسرے کے سینگ مار دیا, ایک بیل نے دوسرے کے سینگ مار دیا اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. آگے فرمایا وما اکل السبع اور ہر وہ جاندار جسے درندے پھاڑ کھائیں. ٹھیک ہے نا جی, بکری کو ہرنی کو درندوں نے پکڑا اور اسے جناب چیر پھاڑ دیا اور ذبح سے پہلے وہ مر گئی تو اب یہ کیا ہو گئی؟ اگر اس کے کچھ ٹکڑے بچ گئے تو وہ ہاتھ آ گئے تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے بیچ میں روک کے مسئلہ بھی عرض کروں, کسی نے اگر زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیا یا اچانک کٹ گیا, مثلا گائے ہے اور ایک پوری ران اس کی کٹ گئی, بکرا ہے اس کی ران ایک دم سے کوئی چوٹ لگی اور کٹ گئی, سمجھ آ گئی ہے, تو اب یہ جو حصہ کٹ کے بدن سے الگ ہو گیا زندہ جانور کا, اس کا کھانا حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ اس کا کھانا کیوں؟ ذبح ران سے نہیں ہوتا ہے, ذبح گردن سے ہوتا ہے, تبھی حلال ہوگا کہ جب اس کو ذبح کیا جائے گا. اچھا جناب, الا ما ذکیتم, ہاں یہ جتنی چیزیں آئیں, گلا گھٹ گیا, پتھر کی چوٹ لگی, گر گیا جانور, سینگ لگے, درندوں نے پکڑ کے پھاڑنا شروع کیا, الا ما ذکیتم, تم نے آگے بڑھ کر اس پہ چھری چلا لی تکبیر پڑھ کے تو پھر وہ حلال ہو گیا. مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ حلال ہو گیا. اچھا, وما ذبح علی النصب, جاگ رہے ہو؟ جاگنا. وما ذبح علی النصب, ہر وہ جانور بھی حرام جسے ذبح کیا جائے آستانوں پر. ٹھیک ہے, آستانوں پر, فلانا آستانہ عالیہ شریف. نصب معنی دیکھ لینا قرآن میں. آستان کیا معنی ہوتا ہے؟ مزارات, غیر اللہ کی جگہیں جہاں ان کے تقرب کے لیے کام کیے جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں وما ذبح علی النصب, ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے آستانوں پر. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے. اس زمانوں میں تیروں کے ذریعے اور آج کے زمانے میں طوطے سے فال کھلوائے جا رہے ہیں, ہاتھوں کی لکیروں سے مقدر بتائے جا رہے ہیں. سمجھے, قرآن کہتا ہے یہ سب کرنا بھائی خدا کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے حرمت, حرمت, حرام ہے, بچو اس چیز سے. ذالکم فسق, یہ کفر ہے, فسق بمانا کفر. اچھا جناب, یہاں یہ فرمایا, میں اب وقت نہیں ہے, ایک آیت دوسرے پارے میں گزری, ایک چھٹے میں گزری, ایک سورہ انعام میں 8ویں پارے میں آئے گی, ایک 14ویں پارہ میں سورہ نحل میں آئے گی. 4 آیتیں بالکل سیم انہی الفاظ والی کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. مردار حرام, بولو, خون حرام, نمبر 3 خنزیر حرام, غیر اللہ کی نظر و نیاز. اچھا, اب میرے پیارے بھائیوں, میرے انتہائی محبت والے دوستو, یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ نے اگر یہ مسئلہ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا ہوتا تو بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اس کے حرام ہونے میں شک کرتے؟ لیکن اب کتنی آیتوں میں گزر گیا مسئلہ؟ 4 آیتوں میں مسئلہ آ گیا کہ یہ سب چیزیں غیر اللہ کے نام دی ہوئی کیا ہیں؟ وہ محرم کے چاول ہوں, پھر بھی اماموں کے نام. او بھائی, اماموں سے محبت ہے ہمیں بھی, اولیاء اللہ کے ہم بھی غلام ہیں, لیکن دیکھو جو صفت اللہ کی وہ اللہ میں ماننا یہ اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی صفت کسی اور کو دینے کے لیے کوئی مومن کبھی تیار ہو سکتا؟ کیوں؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ میں خیانت ہو جائے گی, سمجھے گا. لیکن یہاں 4 مقامات پر یہ مسئلہ آ چکا ہے, 4 مقامات پر یہ مسئلہ آ چکا ہے. دوسرے پارے کے اندر یہی بات بیان ہو رہی تھی. پھر صرف یہی چیزیں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی رنگ بدل کے, انداز بدل کے یہی مسئلہ قرآن میں سمجھائے. آخر میں تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نیشا پوری کے اندر, یہ قدیم عربی تفاسیر ہیں, ان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تفسیر کبیر میں دوسرے پارہ کی اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ الى تقرب لغیر اللہ تعالی صار مرتدا وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد. علماء نے لکھا ہے
امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مقتدر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اس نے غیر اللہ کے قرب اور تعظیم کے لیے غیر اللہ کے نام نیاز کرتے ہوئے کوئی جانور ذبح کیا تو سارا مرتدن، فتویٰ بڑا سخت لگایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سارا مرتدن غیر اللہ کے نام ذبح کرنے والا ان کی تعظیم میں بھلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کر رہا ہے لیکن تعظیم کسی اور کی ہے تو یہ مرتد ہو گیا۔ ذبیحتہ ذبیحۃ مرتدن، اب اگر یہ ذبح کرے گا تو اس طرح اس کی ذبیحہ حرام ہوگی جیسے مرتد کافر کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے، اور اس کا نکاح بھی باقی بولو بھائی نہیں رہتا۔ جب ایمان ہی چلا گیا تو نکاح رہے گا؟ نکاح کافر سے تو ہو نہیں سکتا۔ بیوی مسلمان بیٹھی ہے اور یہ کافر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے، غیر اللہ کی تعظیم اور خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں مسئلہ سمجھیں، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، اور معبود کون ہے؟ کوئی بھی اور اللہ کے سوا معبود۔ جب معبود کوئی نہیں تو جیسے بدنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، قولی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، یوں مالی عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جب یہ کسی کی نہیں تو البتہ ایک مسئلہ یہاں فرق رہے، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، ہاں اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیں اور کہیں کہ میں یہ ایصال ثواب کرتا ہوں اپنے والدین کو، میں اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، میں ایصال ثواب کرتا ہوں حضرت صحابہ کرام کو، میں ایصال ثواب کرتا ہوں حضرت پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کیوں؟ کیسے ثواب ہوگا؟ عبادت میں نے کی اللہ کی تو اس پر اللہ نے مجھے کیا دیا؟ ثواب دیا، مجھے ثواب ملا تو میں نے دعا کی یا اللہ اس ثواب کو فلاں فلاں کو ایصال کر دیں، ایصال کا معنی پہنچا دیں، پہلے مجھے ثواب ہوا اس عبادت پہ، پھر اس کا آگے کیا ہو گیا؟ ایصال ہو گیا۔ لیکن ایصال ثواب ان کو کیا جاتا ہے جو ثواب کے محتاج ہوں۔ کیا ہوں؟ بولو بھائی، محتاج ہوں۔ معلوم ہوا کہ جتنی بھی کائنات میں انسانیت ہے، جتنے بھی لوگ دنیا سے گزر گئے، وہ سارے کے سارے نیکیوں اور ایصال ثواب کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ بولو سارے، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں میں یہیں پہ بات ٹاپک روکتا ہوں، کل کے درس میں انشاءاللہ اور میں آپ کو آیات بینات کی انشاءاللہ سیر کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص والا ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامل یقین۔ بس اتنی گزارش ہے میرے بھائیو، خدا کے لیے ضد چھوڑ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے آج تک یہ سنا، بالکل نہ کہیں۔ آپ کے گھر میں جس بھی عالم کا ترجمہ رکھا ہو، جائیں، جا کر یہ آیات کھولیں، ترجمہ دیکھیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں اس بات کو پیش کریں۔ اگر یہ بات واقعی قرآن کا حکم ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر سنی سنائی بات کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کے حکم کو، یہ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ دعا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔